باغے جدے بارے قرآن نے کہے انک میتون و انہم میتون. سوار دا دن چڑھے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرما دے نے فجر دی جماعت ہو رہی ہے. محبوب کبریا مسجد اندر تشریف نہیں لے آ سکے. سوار دا دن ہے, فجر دی جماعت ہے. ربیع الاول دی ڈیٹ مقرر کوئی نہیں ہے. ربیع الاول تے پہلے چند دن اندر دی بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی امامت کروا رہے نے. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے شام مینو ذرا ٹیک لگا کے اٹھایا جائے. بات صحیح البخاری پڑھ کے دیکھیے تے صحیح, حقائق نو پڑھ کے دیکھیے تے صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا سید عائشہ نو فرماندے نے عائشہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ٹیک لگا کے اٹھایا جائے. بخار دی وجہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم اندر تھوڑی سی نقات تے کمزوری آ گئی ہے. سید عائشہ فرماندیاں نے حضور نو اٹھایا تے میرا خیال بنیا ہو سکدا ہے محبوب اٹھ کر کے نماز تے چلے جاون. تے آپ نے فرمایا عائشہ ذرا حجرے نو سیڑ تے پردہ سیڑ تے کرو. تے آپ نے سامنے ویکھے صحابہ کرام صدیق دی امامت اندر نماز پڑھ رہے نے. سید عائشہ فرماندیاں نے صحابہ کرام قریب سی نبی دا چہرہ ویکھ کر کے نماز توڑ دیندے. حضور دے چہرے صحابہ فرماندے نے ایویں محبوب نے جدوں کھڑکی چوں اپنے چہرہ انور باہر نکالے ہے تے سانو ایویں لگدا سی بیماری دی حالت اندر, بخار دی حالت اندر آپ دا چہرہ ایویں لگدا سی جویں قرآن سجے ریل تے جویں ریل تے قرآن سجیا ہوندا ہے. صحابہ قریب سی کے پیچھے ہٹ جاندے, نماز توڑ دیندے, حضور ال ویکھن ٹر جاندے. لیکن میرے محبوب نے پردہ آگے کر دیتا ہے. نماز جاری و ساری رہی ہے تے فجر دی جماعت ہو رہی ہے. فجر دی جماعت مکمل ہوئی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سوار دا دن ہے. روایت صحیح البخاری اندر سید عائشہ فرماندیاں نے میں گھر اندر سا محبوب کبریا اپنی بیماری دے ایام اندر جدوں آپ نو بخار چڑھدا تے لیندا سی تے اپنی ازواج مطہرات نو آندے سن اج میں کدے کول ٹھہراں گا, اج میری باری کس اپنی بیوی کول ہے. تے ساریاں بیویاں نے اتفاق کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اجازت دیتی ہے کہ حضور تسی سیدہ عائشہ والی جانا ہے نا, عائشہ تانوں بہت پیاری ہے نا. آخری پورا ہفتہ میرے پیغمبر نے عائشہ صدیقہ دے گھر اندر گزارے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلا قریب آ گیا ہے, جماعت ہو گئی ہے, سوار دا دن ہے. فجر دی نماز پڑھ کے کوئی صحابہ کرام مسجد اندر بیٹھے نے تے کچھ چلے گئے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز پڑھی ہے, آپ لیٹ گئے نے. تے نبی کریم نے فرمایا, آپ نے فرمایا اے عائشہ, اے حفصہ, ام سلمہ, ام میمونہ, میری فاطمہ نو بلایا جائے. میری فاطمہ کتھے وے؟ فاطمہ نو بلایا گیا, علی نو بلایا گیا, حسن نو بلایا گیا, حسین نو بلایا گیا رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ فاطمہ کول آئیاں نے نا تے میرے پیغمبر نے ویکھیا تے اکھاں چوں آنسو آ گئے نے. کیوں میرے نبی دی اکو بیٹی ہے. سیدہ رقیہ بھی میرے پیغمبر نے اپنے ہتھاں نال دفنائیاں نے. ام کلثوم دا جنازہ پڑھایا ہے. سید ام زینب نو خود قبر اندر اتارے ہے. حضور دے بیٹے نے حضرت قاسم عبداللہ طاہر حضور دی زندگی اندر رخصت ہو گئے نے. تے اس باپ نو کتنے غم ہون گے جدی جوان اولاد بیٹیاں تے بیٹے اپنے باپ دے سامنے دنیا تو رخصت ہو جاون. پھر ویلا آیا سیدہ فاطمہ نو آپ نے ویکھیا ہے تے میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا میری فاطمہ, فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ نو غم دیتا اس نے میں محمد نو غم دیتا ہے. فرمایا علی ہو سکدا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے نہ رواں, اس بیماری دی شدت اندر میری فاطمہ دا خیال رکھیاں جے, حسن حسین دا خیال رکھیاں جے. پھر میرے پیغمبر نے تاریخ ساز الفاظ ارشاد فرمائے. فرمایا اے میرے گھر والو, اے میرے صحابہ, میری امت دے لوگو, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں. ایک کتاب اللہ و آل بیتی, ایک میری قرآن, ایک کتاب اللہ دی کتاب قرآن ہے, تے دوسرا میرے گھر والے میرے اہل بیت نے, انہاں دا خیال رکھیا جے. لوگو یہ بھی پیغام دینا چاہنا, اہل بیت نال محبت پیار عقیدت ایمان دا حصہ ہے, کلمے دا حصہ ہے, لیکن عقیدت محبت احترام اہل بیت والا پیغام دعوت توحید سنت نماز کدے کولے. اہل بیت دے انداز کیسے سن حضور دے جان تو بعد اہل بیت نے کدی پیروی کیتی تے کدے پیچھے ٹردے رہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ
میرے جان تو بعد قرآن نو تے میرے اہل بیت نو مضبوطی نال پکڑ لیا جے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ذرا قریب آئیے نا، میں محمد رسول اللہ زبان نبوت نال کوئی گل کرنا چاہنا۔ سیدہ فاطمہ قریب آ گئیاں نے، فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، غم نہ کر، فکر نہ کر، آئندہ تو بعد تیرے باپ تے کوئی دکھ نہیں آئے گا، آئندہ تو بعد تیرے باپ تے کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ سیدہ فاطمہ دی ہچکیاں بج گئیاں تے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اسی اپنی بیٹی فاطمہ نو ویکھ کر کے اسی بھی رون لگ پئیاں کہ حضور نے اتنی کیڑی المناک تے دردناک گل کر دیتی ہے۔ سیدہ فاطمہ خرونیاں خاموش کوئی نہیں ہوئیاں، فرمایا بیٹی قریب آ جائیے۔ دوبارہ حضور نے قریب کیتا ہے، فرمایا فاطمہ خوش ہو جا، کل قیامت والے دن جنت اندر سب تو پہلے میں محمد دی ملاقات تیرے نال ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدہ فاطمہ مسکرا پئیاں، اتنی بڑی بشارت لے گئیاں، اتنا بڑا انعام حضور نے فرما دیتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے نا اپنے اہل بیت نو سیر تے کیتا ہے۔ صحابہ کرام تیمارداری لئی سورج نکلدا آ رہا ہے، شراق دا ویلا چانچ دا ویلا قریب آ رہا ہے۔ صحابہ کرام جویں جویں پتہ چلے ہے حضور دا پتہ لین واسطے آ رہے نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بھائی عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ تعالی تشریف لے کر کے آئے نے تے آپ دے کول آندے نے تے آپ دے منہ اندر مسواک کے حضور نے فرمایا عائشہ سیدہ عائشہ فرمادیاں نے اسی بھگو کر کے پٹیاں محبوب دے سر تے رکھی جا رہی ہیں، لیکن میرے نبی نو آرام تے فاقہ کوئی نہیں۔ سمار والا دن ہے، فجر ہو چکی ہے، ربیع الاول دا مہینہ ہے۔ سیدہ عائشہ فرمادیاں نے جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اکھاں کھولیاں نے نا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا ہے کہ عبد الرحمن دے منہ اندر مسواک ہے۔ آپ نے فرمایا اے محبوب نے اپنے ڈھلے ہاتھ اوپر اٹھائے نے تے اشارہ فرمایا ہے کہ مینوں مسواک چاہیے۔ محبوب مسواک نال بڑی محبت کردے سن تے سیدہ عائشہ فرمادیاں نے میں سمجھ گئی میں عبد الرحمن کولوں مسواک لے اپنے بانجے کول تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ اندر پان تو پہلے میں مسواک نو نرم کیتا ہے تے اللہ نے مینوں شرف دیتا ہے کہ حضور دے آخری ویلے اندر میرے منہ دا لعاب تے نبی دا لعاب اللہ نے ملا دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرمادیاں نے میں مسواک کیتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو نرم کر کے دیتا ہے۔ آپ نے اپنے منہ اندر مسواک مارے ہے تے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت ناساز ہوندی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے عائشہ جتنیاں بھی کھڑکیاں تے دروازے نے سارے بند کر دیتے جان سوائے صدیق دی کھڑکی تے جے مسجد نبی اندر کھل دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق بھی چلے گئے، عمر بھی چلے گئے، انس بن مالک بھی چلے گئے، چند ایک صحابہ مسجد اندر بیٹھے نے تے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی واپس جان دی تیاری کر رہے نے، واپس نکلے نے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام اجل تے پیغام ربی آ گیا ہے جس دا ذکر قرآن اندر بھی ہے، جدا ذکر صحیح البخاری اندر بھی ہے۔ یہ حق بات ہے، نبی دا فرمان ہے تے قرآن ہے۔ صحابہ کرام 1,44,000 موجود سن، انہاں ربیع الاول دے انداز کیویں گزارے نے، یہ دن میرے نبی دے صحابہ تے کیویں گزرے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری ویلا آ گیا ہے، عبد الرحمن بن نبی بکر چلے گئے نے، محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اکھاں کھولیاں تے میٹیاں نے، آپ نے ہاتھ مبارک سیدھے کر دیتے نے تے آپ نے فرمایا عائشہ میں محمد رسول اللہ آخری گلاں کرنا چاہنا الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم۔ روایت صحیح البخاری اندر الفاظ صحیح البخاری اندر فرمایا ایسا نماز 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 تے اپنے غلام تے نوکراں تے خادم تے کم طرح تو اپنے تے نیچیاں دا احترام کرنا ہے، انہاں دا ادب کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے جا رہے نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات بالحق۔ اگر روایت بخاری اندر نہ ہوئے تو میں ذمہ دار حوالہ پیش کر سکنا وا، پوچھیو علماء کرام نو کہ ربیع الاول دے دن صحابہ نے کیویں گزارے، مدینے اندر کیویں دی فضا قائم ہو گئی۔ آقا فرماندے نے عائشہ مینوں سمجھ آ گئی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات بالحق۔ فرمایا عائشہ موت دیاں سختیاں برحق ہوندیاں نے، موت دیاں سختیاں برحق ہوندیاں نے۔ آپ دی ازواج بھی کھڑیاں نے، آپ دی بنات بھی کھڑیاں نے، حسن حسین بھی کھڑے نے، صحابہ کرام
باہر چلے گئے نے, کچھ آ رہے نے تے کچھ جا رہے نے. آخری سورج چڑھ گیا ہے, چاشتا ویلا آ گیا ہے, دھوپ نکل آئی ہے, صحابہ کرام چلے گئے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم رفیق بالعالی, اللہم رفیق بالعالی. یہ بھی الفاظ صحیح البخاری اندر نے فرمایا اللہ میں محمد رسول اللہ نے تیری رفاقت نو, تیری ملاقات نو پسند فرما لیا ہے. سیدہ عائشہ فرما دیا نے حضور دی جدوں جسم چ پاک جو روح نکل رہی سی, میرے سینے تے میری گود دے درمیان میرے نبی دا سر سی. روایت صحیح البخاری اندر. میری نہیں مننی تے نہ من, ماں عائشہ دی تے من لو نا. سیدہ عائشہ فرما دیا نے اللہ نے مینوں اجازت دیتا ہے, نبی پاک میری گود اندر سن, میرے حجرے اندر سن, میرے گھر اندر سن. جدوں حضور دی روح جسم چوں نکلی ہے, سیدہ عائشہ فرما دیا نے میرے سینے تے میری گودی دے درمیان نبی پاک دا سر, تے میں سمجھ گئی کہ ہن ویلا قریب آ گیا ہے. انک میتون و انہم میتون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی روح پاک جسم عطر چوں نکلدی جا رہی ہے. تے آقا فرما رہے اللہم رفیق بالعالی. سیدہ عائشہ فرما دیا نے ہاتھ ڈھلے پہ گئے, ہاتھ نیچے آ گئے. نبی پاک نے صلوات و سلام دی روح پاک جسم چوں نکل گئی ہے. صحابہ کرام اہل بیت سارے رو رہے نے. خاموشی دے عالم اندر, خاموشی دے عالم اندر, غم دے عالم اندر. نبی پاک دی ازواج مطہرات دے اکھاں اندر آنسو آ گئے. کیڑا مہینہ سی, ربیع الاول دے دن سن تے ابتدائی دن سن. وار مقرر سوار لیکن تاریخ مقرر کوئی نہیں. 11 12 13 مختلف اندازے دے مطابق بتائی گئی ہے. حضور دنیا تو رخصت ہو گئے نے. سیدہ عائشہ فرما دیا نے میں ویکھیا حجرے اندر کس نو آواز لواواں تے پیغام پہنچاواں. اتنی دیر گزری سی, حضور دی جسم روح چوں جسم روح نکل گئی جسم پاک چو. تھوڑی دیر گزری سی, اساں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے یمنی چادر پا دیتی ہے, یمنی چادر پا دیتی ہے, یمنی چادر پا دیتی. ہمارے گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ انصر حالنا. وا صحابہ توڑے عقیدے تے مسلک تے منہج تو قربان جائیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح دھوپ چڑھ گئی ہے, چاشت ویلا ہو گیا ہے. صدیق دوڑے دوڑے آئے سیدھا اپنی بیٹی دے حجرے عائشہ اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہا. فرمایا عائشہ کی حال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا. جدوں سامنے آپ دی میت پاک نو ویکھیا ہے نا, صدیق دیاں آنکھاں چوں آنسو نکل گئے تے زارو قطار رون لگ پئے. تے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی عائشہ تے اہل بیت نو سیر تے کیتا ہے. تے میرے صدیق نے یمنی جاری دار چادر میرے پیغمبر دے چہرے تو ہٹائیے. یہ روایت صحیح البخاری اندر, مسند احمد اندر, جامع ترمذی اندر. تے صدیق نے پتہ کہ کیتا ہے, پوچھی علماء کرام کو لو واہ مولا تیری شان تو قربان جاواں. پوچھی علماء کرام کو سوال کرنا کہ میت دا بوسہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے, میت دا بوسہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں, کہ اگر لیا جا سکتا ہے سنت ہے, حدیث تو ثابت ہے پورے ذخیرہ حدیث اندر. اس تو علاوہ کوئی اور روایت ہے ہی کوئی نہ, اس تو علاوہ کوئی اور حدیث ہے ہی کوئی نہ. ہاں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدیق تشریف لے کے آئے نے, میرے نبی دی میت پاک کول, میت پاک کول آئے نے. تے حضور دے چہرے تو چادر ہٹائیے. تے صدیق نے نبی دی پیشانی دا بوسہ لیا ہے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی دا بوسہ لے کے میرے ابو بکر صدیق نے حضور دی میت پاک نو مخاطب ہو کے فرمایا سونیا تہاڈا جینا بھی پاکیزہ, تہاڈا مرنا پاکیزہ, تہاڈا زندہ رہنا بھی پاکیزہ, تہاڈی موت بھی پاکیزہ. اللہ تہاڈے تے دو موتاں جمع نہیں کرے گا, اللہ تہاڈے تے دو موتاں جمع نہیں کرے گا. وا صدیق تیرے حوصلہ, تیرا صبر تے تیری استقامت. اکھاں چوں آنسو بھی نے, غم دا عالم بھی ہے. سیدہ فاطمہ بھی رو رہی نے, لیکن کسے نے کوئی ماتم گراداری نہیں کی تھی. اتنا بڑا المناک واقعہ پیش آ گیا ہے. سیدنا ابوبکر